آج ہمارے مائنڈ کاسٹ کی پہلی لیڈی گیسٹ ہیں. بہت بہت خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے اس مائنڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں. تھینکس الاٹ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور جتنا بھی شارٹ نوٹس ہوتا میں ضرور آتی. انہوں نے اپنی گلیمرس ایئر لائن کی جاب, جس میں وہ پوری دنیا کینیڈا, امریکہ اور یورپ ٹریول کر رہی تھی, وہ چھوڑ کے یہ پشاور میں بیٹھ گئیں. اوبیسلی ایئر لائن میں ہوتی تھی, ایک لگژریس میرا لائف سٹائل تھا, میں نے خود کو بالکل چینج کیا. ان کو آرٹ کا اتنا شوق کہ یہ باہر کینیڈا اور یورپ کی میوزیمز میں 3 گھنٹے لگاتی تھی. کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے کینیڈا سے لے کے دبئی تک کہ میں نے وہاں کی آرٹ گیلری وزٹ نہ کی ہو. میں نے وہاں پہ 2-3 دن باقاعدہ جا کے بیٹھ کے ریسرچ کیے, سرچ کیے, ان کے کام کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے. لیکن یہ آرٹ کا سیل انہوں نے ٹرانسفر کیا پشاور کے اسٹریٹ کڈس میں. آرٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغلیہ شہزادوں کا شوق رہا ہے ہمیشہ سے, تو پھر ایسے بچے جو اسپیشلی اسٹریٹ کڈز ہو, ان کے لیے یہ ایک, بلکہ ساری دنیا کے لیے بڑی عجیب و غریب بات تھی. جب میں نے شروعات کی تو میرے فیملی سے لے کے تو میرے خیال میں کہ 99% لوگ میرے اگینسٹ تھے. دوستو, مس جلوت ہما بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اور دوسرے دیگر مین اسٹریم میڈیا کے چینلز پہ بھی اپنے کام کا بتا چکی ہیں. تقریباً 250 سے اوپر چینلز انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہمیں کور کر چکے ہیں, اور لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا, اتنا پسند کیا. لیکن بہت میں نے مشکلات دیکھی ہے, تقریباً 1.5-2 سال کافی مسائل ایسے آئے, کافی چیلنجز آئے, لیکن میں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا. ایکسٹریم انسپریشن, ہائی سائیکولوجیکل ریزیلینس, بہترین اسٹریس کوپنگ کی کہانی. آئیے خود ہی سنتے ہیں آج کے ہمارے مائنڈ کاسٹ میں میڈم جلوت ہما کی زبانی. بہت بہت خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے اس مائنڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں. شکریہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہماری انویٹیشن قبول کی اور آپ ادھر آئیں. تھینکس الاٹ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور جتنا بھی شارٹ نوٹس ہوتا میں ضرور آتی آپ کے بلانے پہ. پچھلے 2 دن میں سوشل میڈیا پہ سرچ کرتا رہا. آپ ماشاءاللہ ٹی وی کے ہر چینل پہ آئی ہیں اپنے کاز کے لیے, اور اپنے اویئرنیس کی ہے. یہ کاز اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ. تھینک یو. آپ کام کرتی ہیں اسٹریٹ چلڈرن کے لیے. آپ نے آرٹ کو ایک اتنی نیسیسٹی کیسے بنائی, اور وہ بھی ایسے انڈر پریویلیج بچوں میں, یہ خیال کیسے آیا؟ ایکچولی آرٹسٹ میں بچپن سے ہوں, تقریباً 7 سال کی عمر سے. مجھے جب تھوڑی بہت سمجھ آئی تو مجھے لگا کہ میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس چیز میں. تو آؤٹ آف دا وے میٹرک تک میرے 100/100 ہوتے تھے ڈرائنگ میں, آرٹس میں. اور دوسرا یہ تھا کہ میں کوئی بھی خالی دیوار کہیں بھی نہیں چھوڑتی تھی. کوئلے کے ساتھ, کسی نہ کسی چیز کے ساتھ میں اسکیچز کرتی رہتی. گھر کی دیواریں آپ نے گندی کی ہیں؟ صرف اپنی نہیں, تمام ریلیٹیوز کی بھی. تو وہ آرٹ کا ایک جنون تھا بہت پہلے سے, اور ایک برش کی طاقت کا اندازہ تھا مجھے. تو میں اس وجہ سے ایک آرٹ کو سامنے لا کے اس سے لوگوں کو وہ فائدہ دینا چاہ رہی تھی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. کیونکہ میرے خیال میں اس کو صرف اگر ایک لگژریس شوق کے طور پہ لیا جاتا ہے, اس کو ذریعہ معاش بہت کم لوگ بنا پاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے تھوڑی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی, اور بچوں کے لیے اسپیشلی میرا موٹو تھا کہ لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو. اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ ہم پینٹنگ کے حوالے سے اس پہ بات کر رہے تھے, وہ تمام اسکلس جس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, تو وہ میرا ہدف تھا کہ میں تمام پہ کام کروں. لیکن شروعات چونکہ میں آرٹسٹ تھی, تو ایز آرٹسٹ ہم نے شروعات اپنی آرٹ سے کی. یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم نے تو بھی قلم کی طاقت سنی تھی, لیکن آپ نے ایک برش کی طاقت کے بارے میں بات کی. اور اگر برش کی طاقت کی بات کی جائے تو انٹرنیشنلی ہم نے بہت ایسے ہمارے ماہر نفسیات ہیں جنہوں نے برش کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا. یہاں پہ میں ایڈیٹر صاحب کو کہوں گا, ایک اسٹاری نائٹ ونسنٹ ڈی گو ایک بہت مشہور پینٹر تھے, جیل میں بیٹھ کے انہوں نے ایک پینٹنگ بنائی تھی جو کہ بہت مشہور ہوئی ہے. اس طرح ہمارے پاکستان کے بہت مشہور پینٹرز جنہوں نے پینٹنگ ایگزیبیشنز کی ہیں. لیکن یہ بات کہ اس پینٹنگ کو اسکل کو ٹرانسفارم کرنا بچوں میں, اسپیشلی جو سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ اوبیسلی آرٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغلیہ شہزادوں کا شوق رہا ہے ہمیشہ سے. تو پھر ایسے بچے جو اسپیشلی اسٹریٹ کڈز ہو, ان کے لیے یہ ایک, بلکہ ساری دنیا کے لیے بڑی عجیب و غریب بات تھی. جب میں نے شروعات کی تو میرے فیملی سے لے کے تو میرے خیال میں کہ 99% لوگ میرے اگینسٹ تھے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہو. ایک تو یہ ویسے اتنا کاسٹلی شوق ہے, اور پھر آپ اسٹریٹ کڈس کے لیے کیسی اکیڈمی بنا رہی ہو, جنہیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا. آپ کس عمر میں تھی جب آپ کو یہ خیال آیا کہ اب یہ میں پروفیشنلی کے علاوہ لوگوں کو میں یہ اسٹریٹ چلڈرن کو یہ سہولت مہیا کر سکتی ہے؟ ایکچولی تھوڑا یہ تھا کہ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤں. آرٹ تو میرا بچپن سے ایک جنون تھا, بٹ میرے فادر کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اوبیسلی میں گھر میں بڑی تھی, ذمہ داری آ گئی میرے پہ, تو میں ایئر لائن میں میری جاب سٹارٹ ہو گئی.
لیکن یہ تھا کہ میری آرٹ کی جو ایکٹیویٹیز تھی, جو میری ٹریننگ تھی, جو کورسز تھے, وہ میں ساتھ ساتھ کرتی رہی. انٹرنیشنل ایکسپلوجر سے یہ ہوا کہ میں جس کنٹری بھی جاتی تھی تو وہاں کی سب سے پہلے میں ریسیپشن سے آرٹ گیلری کی معلومات کرتی تھی. اور میرے خیال میں کہ جتنی کنٹریز میں ماشاء اللہ گئی ہوں, کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے کینیڈا سے لے کے دبئی تک کہ میں نے وہاں کی آرٹ گیلری وزٹ نہ کی ہو. میں نے وہاں پہ 2-3 دن باقاعدہ جا کے بیٹھ کے ریسرچ کیے ہیں, سرچ کیے, ان کے کام کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے. تو یہ ایک شوق تھا, شروع سے تھا, بٹ میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا شروع سے کہ میں جب کبھی لائف میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں گی تو پھر میں غریب بچوں کے لیے ایک ایسی اکیڈمی بناؤں گی اور ایک ایسا کام کروں گی. اسپیشلی میں رہتی تو اسلام آباد میں تھی, بٹ میرا جو ٹارگٹ تھا وہ پشاور تھا, کیونکہ آرٹ کے لیے جتنی محنت میں نے کی, جتنے پاپڑ بیلے, فیسز اتنی ایکسپینسو, بڑی مشکل سے میں نے وہ ساری چیزیں برداشت کی. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں جب کبھی بھی کروں گی فری آف کاسٹ ایک ایسی جگہ بناؤں گی جہاں پہ ہر خاص اور عام کے لیے سہولت ہوگی سیکھنے کی. یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کی. واپس آپ کے پی کے آئیں اور آپ یہاں کے بچوں کو آپ نے کیا, یہی سب سے بڑی یو ارن اور پھر دین یو ریٹرن کی پالیسی پہ آپ نے کے پی کے کو ترجیح دی. لیکن اس کے لیے آپ نے ایک خاص آرگنائزیشن بنائی ہے, وہ کب بنائی تھی آپ نے؟ خاص آرگنائزیشن تو ایز سچ میں نے اپنے گھر سے شروعات کی تھی. میرے پاس بیسمنٹ خالی تھا اور 2021 میں نے وہاں سے شروعات کی. اور جو ایک آئیڈیا تھا میرے ذہن میں کہ لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو, لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو. زبردست. اور یہ ہمارا جو ایک سلوگن تھا یہ وائرل ہوا, اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمیں میڈیا کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے, کیونکہ ہمیں تقریباً 250 سے اوپر چینلز انٹرنیشنلی اور نیشنلی ہمیں کور کر چکے ہیں, اور لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا, اتنا پسند کیا. لیکن بہت میں نے مشکلات دیکھی ہے, تقریباً 1.5-2 سال کافی مطلب مسائل ایسے آئے, کافی چیلنجز آئے, لیکن میں نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور ماشاءاللہ ابھی تو 6 مہینے پہلے ہم ایک بڑی جگہ پہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں اور ایک پراپر آرگنائزیشن کی شکل اختیار کر چکی ہے. اور آج صبح مجھے پتہ چلا کہ اس میں تقریباً 250 سے زیادہ بچے ہیں, اور روزانہ کی بیس پہ 5-6 بچے. ابھی ایکچولی میں جہاں پہ گئی ہوں یہ ٹرائبل کا ایریا ہے, یہ باڑہ خیبر ہے, بٹ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو میرے پاس بچے ڈے فرسٹ سے ہے وہ تمام باڑہ سے بلانگ کرتے ہیں, کیونکہ وہ حیات آباد میں جدھر میں رہتی ہوں وہ جگہ ان کی اپروچ میں ہے. تو جب میں یہ جگہ لے رہی تھی, شفٹ ہو رہی تھی, تو پھر بھی مجھے کافی لوگوں نے منع کیا کہ آپ اس سائڈ پہ نہیں جاؤ, حالات اچھے نہیں ہیں, آپ کو تو ادھر ظاہر ہے ڈبل مسائل سے پھر 2-4 ہوں گی. بٹ میرا یہ تھا کہ میں ان بچوں کو ایسے چھوڑ نہیں سکتی تھی. ان کی وجہ سے میں نے یہ ٹرائبل کے جو کڈس تھے میرے 2-3 سال سے جو میرے اسٹوڈنٹس تھے, تو ان کی وجہ سے میں نے وہاں پہ انیشیٹو لیا. تو وہ پرانے بچے تو ہے ہی ہے, لیکن وہاں پہ جب لوگوں کو پتہ چلا, اسپیشلی فیمیل اور بچے, ان کی بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ میرے پاس آنا شروع ہوئی ہے. اور ایک بہت بڑا یہ چینج بھی ہے. میل بھی ہیں فیمیل بھی؟ نہیں, میرے پاس جو بچے ہیں وہ انڈر 16 ہے. میل کے بھی فی الحال میرے پاس کوئی سیکشنز نہیں ہے, کیونکہ فیمیل ہے اور وہاں کا ماحول بھی تھوڑا ایسا ہے, ذرا دیکھنا پڑتا ہے. کچھ ٹائم تک ہم انشاءاللہ ایک میل کا الگ سے سیٹ اپ سٹارٹ کریں گے, جس کو میل ہی پھر ہینڈل کریں گے. بچوں کا اسٹریٹ چلن کا خیال کب آیا آپ کو؟ یہ تو ہم بچپن سے ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. اسٹریٹ کڈس کا یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, میرے فادر کی بڑی ارلی, میری چھوٹی سی ایج میں جب ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو زندگی کی جب آپ سختی پریشانی خود نزدیک سے دیکھتے ہو تب آپ کو دوسروں کا پھر احساس ہوتا ہے. جب ایک پوزیشن پہ میں محنت کر کے پہنچ گئی تو پیچھے جب مڑ کے دیکھا تو یہی بچوں میں بس اپنا آپ نظر آیا کہ مجھے بھی ایسے ایک سپورٹ کی ضرورت تھی. لیکن اوبیسلی ہر کوئی شاید اتنی محنت نہیں کر سکتا یا اتنی ڈائریکشنز انہیں نہیں مل سکتی. تو یہ میری گڈ لک تھی کہ مدر پڑھی لکھی تھی, مجھے گائیڈ لائنس کافی ملتی رہی ان کی طرف سے. تو یہ ایک شروع سے ایک جذبہ تھا کہ جو بھی کرنا ہے غریبوں کے لیے کرنا ہے اور ان کو کہیں پہ پہنچانا ہے. اور آپ نے اس ایج کو ٹارگٹ کیا جو کہ آگے جا کے انہوں نے ہمارے ملک کو یا وہ بگاڑ سکتے ہیں یا سنوار سکتے ہیں. ماشاءاللہ جو میرا ایک بچہ تھا جنید, جس نے میرے ساتھ 3 سال کام کیا ہے, اور پرسوں باڑہ اسپورٹس گالا میں ایک بہت بڑا 10 دن کا ایونٹ تھا. پرسوں ان کی کلوزنگ سرمنی تھی اور اس میں میرے اس بچے نے فرسٹ پوزیشن پینٹنگ میں لی ہے. پینٹنگ میں وہ فرسٹ آیا, اس کو بہت بڑا پرائز ملا ہے, اور ایم پی اے نے انہیں ایوارڈز وغیرہ دیے ہیں. تو یہ ایک بہت واضح اچیومنٹ ہے کہ 2-3 سالوں میں ان بچوں کی زندگی کیسے بدل گئی. اب انشاءاللہ ان کی میں تیاری کروا رہی ہوں کہ ان کو انٹرنیشنل سطح پہ لے کے جاؤں. زبردست, ایکسیلنٹ. یہ تو انشاءاللہ بہت بڑی آپ کی اس قوم کی, اس صوبے کی خدمت ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتائیں کہ ہمارے اس صوبے میں اگر ہم اپنے شہر کی بات کریں, ہمارے شہر میں اسٹریٹ کڈس, اسٹریٹ چلن تو بہت زیادہ ہیں, اور اس میں مطلب ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ کچھ ان کو خاص کوئی گروہ ہے جو ان کو استعمال کرتا ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں. تو آپ ان کو سلیکٹ کیسے کرتی ہیں, ان کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, کیسے ان کو پھر ان کے ماں باپ بھی ہوتے ہوں گے تو ان کے ساتھ کیسے آپ یہ سارا سسٹم کیسے ہوتا ہے؟
تمام وہ مسائل تھے جو ہم شروع میں فیس کرتے رہے, جو میں نے آپ سے کہا کہ تقریباً 1.5 سال ہم نے بڑی مشکل سے گزارا ہے. ایک تو ان بچوں کے پیرنٹس کو اس چیز پہ آمادہ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا, کیونکہ وہ کسی اور سوچ میں تھے کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کو یہ کیا بنائیں گے. میں نے سنڈے مارکیٹ سے بچے ان کو جا کے ادھر میں نے گائیڈ کیا کہ میں سے ایک اسکول کھول رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے, مطلب آپ لوگ اپنا کام بھی کرو اور آپ لوگ کو جب بھی ٹائم ملے وہاں آ کے کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھنا ہے. میں نے اس پہ کوئی ٹائم کی پابندی نہیں رکھی تھی کہ صبح سویرے انہوں نے ضرور پہنچنا ہے. اس وجہ سے بس ہمارے دروازے کھلے ہوتے تھے, کوئی بچہ 3 بجے آ گیا, 2 بجے آ گیا, 4 بجے آ گیا, کسی کے لیے کوئی وہ ریسٹرکشنز نہیں تھی. دوسرا پھر ان کے پیرنٹس شروع میں تو کافی سارے مسئلے تھے, لیکن اوبیسلی ہر چیز کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے. میرے خیال میں مجھے پورا سال لگا لوگوں کو قائل کرنے میں, اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایک بچے کے ساتھ اس کا اگر بھائی آیا تو ساتھ اس کا کزن جڑ گیا, اور ایسے یہ سلسلہ چل پڑا. بٹ یہ تھا کہ شروع میں اوبیسلی بہت زیادہ مسائل تھے. لیکن ان کی ٹیچنگ میں آف کورس آپ اکیلے, آپ ایک خاتون ہیں, برن آؤٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کے ساتھ کوئی آپ کی ٹیم ہے جو کہ ان کو ہیلپ کرتی ہے, آپ اکیلے ہی سارا؟ نہیں, شروع میں تو میں نے اکیلے ہینڈل کیا ہے, کیونکہ میری اپنی ماشاءاللہ فیملی پڑھی لکھی ہے, لیکن مجھے انہوں نے اس وقت بالکل بھی سپورٹ نہیں کیا, الٹا میرے خلاف تھے. اسپیشلی جب میں میڈیا میں آئی اور میں نے بات کی اس چیز پہ, تو تب اوبیسلی پٹھان ہے سارے, تو اور الٹا ہو گئے کہ بھئی ہمارے دوست ہیں یہ وہ. لیکن میں نے اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کی. اپنی اوبیسلی ایئر لائن میں ہوتی تھی, ایک لگژریس میرا لائف سٹائل تھا, میں نے خود کو بالکل چینج کیا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ فیملی پہ آئے, تو میں نے کہا میرا کام آگے ہونا چاہیے. کافی ساری قربانیاں دی, اور ابھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہی بہن بھائی اب میرے رائٹ ہیڈ بن چکے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ اب سارا کچھ سنبھال لیا ہے. اسی آرگنائزیشن میں میرا بھائی ہے جو UK ریٹرن ہے, ان کی ایجوکیشن, بٹ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے, فل مجھے سپورٹ ہے اس کا, اور میری سسٹر ہے, اور میری جتنے فیملی ممبرز ہیں, اب اللہ کا شکر ہے کہ سب میرے ساتھ کھڑے. لیکن شروع میں سب نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے. ماشاءاللہ. نہیں یہ ہے, دیکھیں اگر آپ یہی ہوتا ہے ڈریم, کہ اب آپ کو ذہن میں ایک ڈریم آ گئی ہے, اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ ڈریم کامیاب ہو سکتا ہے, تو اس کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ آپ کا دماغ خود ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے, آپ اپنے ڈریم پہ پکے رہیں, اور آہستہ آہستہ یہ ساری دنیا, ساری جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ مدد کرتے ہیں, اور آپ نے زندگی میں ایک مقصد ڈھونڈا ہے, پرپز ان لائف. تو ماشاءاللہ یہ ایسا پرپز ہے کہ یہ تو دنیاوی اور لیکن آخرت میں بھی اس کے لیے بہت زیادہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا, مطلب جیسے بھی حالات. لیکن رنگیت ویلفیئر آرگنائزیشن کا قیام تقریباً 2021 میں پھر قیام آیا, تاکہ آپ نے کہا اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کروں. کیا کیا اس آرگنائزیشن نے آرٹس کو لے کے, بچوں کو لے کے, اور کن کے ساتھ کولیبریشن کی, کیا ان کو مدد ملی, یا شروع میں تو جیسے آپ نے بتایا بہت مشکلات تھیں؟ صرف آرٹس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چلو میرے ایک سبجیکٹ تھا, میرے ایک شوق تھا, جنون تھا, وہ اس سے ہم نے شروعات کی. بٹ اوبیسلی میں تمام بچوں کو, مطلب ظاہر ہے وہ تو آرٹسٹ تو تمام نہیں بن سکتے, اور ایسے اگر ہزاروں میں آرٹسٹ بنیں گے تو اوبیسلی انہیں اکوموڈیٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس وجہ سے ہم نے سکھایا تو تمام بچوں کو ہے, لیکن اس پہ کچھ سلیکٹیو ایسے بچے ہیں جن پہ ہم پھر زیادہ محنت کرتے ہیں, جنہیں ہم ایز اے آرٹسٹ ہی سکھا رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی ایجوکیشن سٹارٹ کی. ابھی ماشاءاللہ گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر ہے میرے ادارے میں جو اسکول ہے, تو وہ کلاس 5 تک پرائمری کی ایجوکیشن ہے, جس میں ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہماری کمپیوٹر کی کلاسز ہے, ہماری فیشن ڈیزائننگ کی کلاسز ہے, ہماری بیوٹیشین کی کلاسز ہے, انگلش لینگویج کی کلاسز ہے. اور ابھی انشاءاللہ ان قریب ہم اپنے رنگیت کے برانڈ پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے جو بوائز ہے, ینگ بچے, لڑکے لڑکیاں, ان کے جو کرتا ڈیزائننگ ہے, شرٹس ہے, لیڈیز کے اسپیشلی دوپٹاز وغیرہ. پھر ہم نے ابھی کچھ آئٹمز اپنے اسکول بیگز ہو گئے, ہینڈ بیگز ہو گئے, اس پہ ہم لوگوں نے آرٹ ورک کیا جنہیں بڑا پسند کیا گیا. تو اب ایک پراپر ایک سمجھے کہ ایک بڑے اس پہ لیول پہ جا کے کام فرنٹ پہ آئے. آرٹ کے علاوہ آپ یعنی کہ پراپر تعلیم دے رہی ہیں بچوں کو 5ویں کلاس. دیکھیں ایجوکیشن سسٹم, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے, بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں, لیکن آپ ایک اس کی جیتی جاتی مثال ہیں کہ آپ نے خود اکیلے جو آپ کے ذہن میں تھا اس آئیڈیا کو, مشکلات اور سب کچھ کے باوجود ابھی ماشاءاللہ آپ ان بچوں کو جو کہ معاشرے کے لیے ایک خطرناک ایک برا امپیکٹ لا سکتے تھے, ان کو آپ نے ایک کامیابی کی طرف وہ کیا. ہمارے ایک پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتا چلوں کہ میرے بھی ایک ایسے دوست ہیں جو جرمنی میں 17 سال کی اپنی نوکری چھوڑ کے صرف اور صرف ایجوکیشن کے لیے پشاور آئے. ان کا بھی یہی موٹیو تھا کہ اپنے یہ چھوٹے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے انہوں نے ایک اسکول کھولا ہے. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے مائنڈ کاسٹ پہ یعنی کہ پہلی ایپیسوڈ میں 2 اتنے اچھے ایجوکیشنسٹ آ گئے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جو نارمل بچے ہوتے ہیں ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ
ہوتی ہے, لیکن جب آپ ان بچوں کو اسپیشلی فیس کرتے ہو, یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. کیونکہ وہ میں تھوڑا اس طرف جاؤں گی کہ جو ان کی شروع کی حالت تھی, یہ ان کا لڑائی جھگڑا تقریباً یہ 6-7 ایک ساتھ گتم گتا ہو کے لڑتے تھے. اسپیشلی جب گیسٹ آتے تھے, میڈیا جب آتی تھی, انہیں ہم بتا دیتے تھے کہ بھئی آپ کے ساتھ نیچے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہیں سمجھانا بڑا مشکل تھا. سٹارٹ میں کافی میری چیزوں کا نقصان ہوا, توڑ پھوڑ اور چیخنا چلانا, ان کی آوازیں, گالی گلوچ, یہ بڑا ایک عام سی چیز تھی کہ مطلب آپ کو یقین نہیں آئے گا. بٹ یہ تھا کہ بڑے حوصلے سے ہم نے کام لیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہی جو چینل جنہوں نے شروع میں نے اوبیسلی ان کے ساتھ پروگرامز کیے تھے, اور جب بعد میں ان لوگوں نے خود ڈفرینس دیکھا تو ماشاءاللہ میرے کئی ایسے بچے ہیں جن پہ ڈبل ٹرپل سٹوریز ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ ٹائم کے ساتھ ایک بہت واضح فرق آ گیا تھا ان میں, کیونکہ ان بچوں کو ان کی تربیت کرنا ایک بہت چیلنجنگ کام تھا. کیا کیا ذہنی مسئلے جب شروع میں آپ کے پاس آتے ہیں, کیا کیا تھے اور آپ نے کیسے ٹیکل کیا ان کو؟ زیادہ تر ان بچوں کے جو ہم نے دیکھا ہے, انہیں روز گھر سے ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے آج اتنے پیسے لانے یا اتنی آپ نے خریداری کرنی ہے. مطلب یہ بچے زیادہ تر میجر ہی نہیں مسئلوں میں ان کی پریشانی یہی ہوتی تھی کہ گھر کما کے لے کے جانا ہے. جی, ان میں تو ٹارگٹ دیا جاتا تھا. ہاں, ان میں جتنے بھی چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں ان کے مین ایشوز یہی ہے کہ بھئی ان کے ڈیلی کے بیس پہ ان میں گھر سے ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب اوبیسلی ان کے گھر کے حالات ایسے تو نہیں ہوتے, جان بوجھ کے تو نہیں کرتے, مطلب جو بھی انہیں بیچتے ہیں باہر اسی پرپس کے لیے. اسی وجہ سے ہم نے ان پہ کوئی ٹائم کی وہ نہیں رکھی کہ بھئی آپ اپنا کام بھی ساتھ ساتھ کرو اور آپ نے ادھر آنا بھی ہے. تو اس طریقے سے مطلب انہیں ہم نے ہینڈل کیا. تو ہاں جی ہاں, لیکن یہ تھا کہ آرٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر اس میں آپ کا اگر آپ مطلب اسے پسند کرتے ہیں تو بڑی خوشی سے کرتے ہیں, ادروائز اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ چیز پھر آپ نہیں کر سکتے. تو جب ان بچوں کو ہم سٹارٹ میں لے کے آتے تھے, انہیں انوالو کرنا ضروری تھا. تو شروع میں بڑی ایک نرم دل ٹیچر تھی. میں نے ان کو کلرز دیے, برشز دیے, پیپرز دیے اور انہیں فری ہینڈ چھوڑا. اور ایون انہیں کارٹونز وغیرہ یا اس طرح کی جو بچوں کی موویز ہوتی ہے, اس ٹائپ کی چیزوں میں نے انوالو کیا. ان کو میں نے تھوڑا سا اس ماحول کا عادی بنا لیا فرسٹ. جب وہ عادی ہو گئے تو بس پھر میں ٹیچر بن گئی. پھر میں نے جب انہیں مزہ آنے لگا تو پھر میں انہیں ڈسپلن پہ لے آئی. پھر میں نے انہیں کام سکھانا شروع کیا, لیکن میں نے ان کے ساتھ بڑا کمفرٹ کا ماحول رکھا تاکہ یہ بچے اوبیسلی یہ بڑا جلدی بھاگتے ہیں, لیکن یہ تھا کہ ان کو ایک طریقے سے ہم نے کنٹرول کیا اور ایک سسٹم ان کے ساتھ چلایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچے آج کے دن تک میرے ساتھ اٹیچڈ ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے, پورے گاؤں میں, پورے وہ ایریا میں وہ ایک مثال بن چکے. کوئی ایسا بچہ, کوئی ایسا خاندان جس میں آپ نے دیکھو جو بچہ آتا ہو یا تو اس میں بہت سیویئر غصہ ہو, یا وہ اس کو کوئی آپ کو لگتا ہو کہ ڈپریشن کی علامات ہیں, یا گھبراہٹ, یا ایڈجسٹمنٹ ایشوز؟ کافی ہوئے اس طرح بچے, 2-4 ایسے بچے تھے جن کی پھر ہم نے پراپر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے گئے, ان کی ہم نے ٹریٹمنٹس کروائی ہے. آپ جب مطلب بچے آپ کے پاس آنا جانا شروع ہوتے ہیں تو آپ صرف انہیں ایک چیز پہ فورس نہیں کر سکتے کہ بھئی میں یہ سکھا رہی ہوں, آپ نے بس یہی سیکھنا ہے. آپ کو ان کے تمام مسائل بھی دیکھنے پڑتے ہیں, ایون کہ ان کے گھر کے مسائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر ان کے بہن بھائیوں میں کوئی ایسا ہو, بیمار ہو, ان کے والدین کو کوئی پریشانی ہو, تو ہم ساتھ ساتھ ان کو بھی لے کے چلتے ہیں. تو اس کے لیے لوگ ہمیں بڑا سپورٹ بھی کرتے ہیں. کافی ہمارے میڈیکل کیمپس بھی ہو چکے ہوئے ہیں, اور لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بلیو کرتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک بچہ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے کھانے پینے سے لے کے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو خود ہی لک آفٹر کرنی پڑتی ہے. مجھے بتائیں کہ آرٹ کی آپ نے بات کی, آرٹ تو جو آرٹسٹ ہوتا ہے یا جو پینٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اس کے لیے تو بہت زیادہ ٹیمپرامنٹ, بہت تحمل اور بہت صبر چاہیے آپ کو. اگر میں اس کا پروسیس اگر میں شروع کروں تو پہلے آپ کو چیز آئیڈیا آتا ہے, پھر آپ اس کو ویژولائز کرتے ہیں, پھر آپ ایک برش کے ذریعے, کینوس کے ذریعے اس کو آپ ایک ٹرانسفر کرتے ہیں. آپ کے اندر تو یہ ٹیمپرامنٹ ہے, آپ نے کہا بائی برتھ ہے, بائی پیشن ہے. یہ آرٹ ایک بچے میں ٹرانسفر کرنا, کیونکہ خالی اس کی ہر قسم کا بچہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کسی کا صبر اتنا نہ ہو, حوصلہ نہ ہو, ہر ایک بندہ جیسا آپ نے کہا آرٹسٹ نہ ہو, لیکن ایک بچے میں اسکل تو آپ کر لیتی ہے کہ ٹیمپرامنٹ, صبر کیسے آپ لوگ وہ کرتے کہ اس کو صبر آئے, اس میں ڈسپلن آئے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ مطلب ہر بچے کے بس کا کام نہیں ہوتا. اگر میرے پاس 10 بچے آتے ہیں تو بمشکل اس میں سے 3 ایسے نکلتے ہیں, تو ان 3 کو ہم پھر آرٹ کی طرف ہی رکھتے ہیں زیادہ, باقی بچوں کو ہم باقی کورسز کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن پھر وہ جو 3 ہوتے ہیں ان پہ پھر ہم محنت کرتے ہیں.
اور وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آگے چلیں گے، کیونکہ ہمیں بس اسٹارٹ سے وہ پینسل اٹھانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے یا کیسے سیکھ پاتا ہے. بٹ وہ اوبیسلی پھر جب جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے وہ اس ماحول میں ڈھل جاتے ہیں. پھر جیسے آپ نے آئیڈیاز کا کہا تو کچھ ہماری ایسی بھی کمپٹیشنز ہوتی ہیں کہ انہیں آن دا اسپاٹ ایک جیسے ایک ٹارگیٹ دے دیتے ہیں کہ چلے آپ کلائمیٹ چینج پہ کوئی پینٹنگ بنائیں، کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ایسا ٹاپک. تو پھر اس طرح کے بچوں پہ ہم خود ان کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں اور انہیں اس طرح کی کمپٹیشنز کے لیے ریڈی کرتے ہیں. ہم انہیں مختلف سبجیکٹ دیتے ہیں، اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں. جیسے ہم نے ایک اسٹوری سنا دی پشاور کی، چلے کہ ہسٹری سنا دی، انہیں اسٹوری سنا دی. پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اب آپ اس ہسٹری سے خود ہی کچھ امیجن کرو کہ آپ کو کیا سمجھ آئی، آپ کیا بنا سکتے ہو اسٹوری کو لے کے. تو اس طرح ہم مختلف آئیڈیاز پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تبھی وہ جا کے ایک بہتر طریقے سے آگے اٹیمپٹ کر پاتے ہیں. بچوں کی اگر میں سائیکالوجی کے بارے میں اگر تھوڑی بیان کروں تو اس میں یہی کہا گیا کہ 9-10 سال کی عمر تک ان کی بڑی کنکریٹ تھنکنگ ہوتی ہے. وہ 2+2=4 کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو دیکھتے ہیں وہی بتاتے ہیں. اور 10 سال بعد ان کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے سائیکالوجی میں. یہ نہیں کہ وہ ایک بڑے کینوس پہ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2+2 5 بھی ہو سکتا ہے اگر اس میں کوئی لاجک ہو. تو آپ کی جو زیادہ ایج گروپ ہے وہ کون سے، ان کی کنکریٹ تھنکنگ ہے؟ کیا وہ 9 سال سے چھوٹے ہیں یا وہ اس طرح بھی ہیں کہ آپ نے پہلے 16 سال کا ایک بتایا تھا؟ لیکن 16 سال ایکچولی میرا جو لاسٹ ایج لمٹ ہے 16-17 سال، کیونکہ فیملی بھی ریسٹرکشنز ہیں نا. مطلب اوبیسلی میں فیمیل ہوں تو 20 سے بڑے ایسے بچے مطلب الاؤ نہیں کرتے. لیکن چھوٹے بچوں میں کوئی ہماری ایج لمٹ نہیں ہے. تقریباً میرے پاس 4 سال یا 5 سال کے بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میرے پاس اس ایج میں بھی ایسے بچے ہیں جن کا میں کہتی ہوں میں کہیں بھی انہیں بھی کمپٹیشن کے لیے بٹھا سکتی ہوں. تو ایسے سچ کچھ وہ نہیں ہے. مطلب کہ یہ بچے جو ہیں یہ بیچارے بڑے مشکلات سائے ہوتے ہیں، ان کی زندگی ٹرانسفارم ہوتی ہے. تو آرٹ کے بارے میں اگر بات کروں، آرٹ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے. جیسے ہم اسٹریس کوپنگ کی بات کرتے ہیں، برداشت کرنے کی صلاحیت. کوئی بندے ہوتے ہیں وہ ایکسرسائز کر کے کہتے ہیں، کوئی ذکر کر کے اپنی پریشانی ختم کرتے ہیں، کوئی میوزک سنتے ہیں. آپ اگر میں چلے آپ کے بارے میں بات کروں تو آپ کا کیا اسٹریس کوپنگ ہے؟ آپ کیسے کرتی ہیں؟ آرٹ ہی آپ کا ایک اسٹریس کوپنگ؟ آرٹ اوبیسلی جب ایک شوق ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر جگہ بس آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کو اکیلے نہیں چھوڑتی میرے خیال میں. ایک تو اگر میں اپنی لائف دیکھوں تو ایک تو میرے پاس ٹائم کا اوبیسلی میرا اتنا یہ ہیوی ڈیوٹی ہے کہ ویسے بھی اسٹریس اور ٹینشنز کے لیے ٹائم تو بچتا ہی نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ریلیف جو چیز دیتی ہے اوبیسلی وہ آرٹ ہی ہے. اور ہم آرٹ کے مطلب جتنے بھی میڈیمز ہیں، اور اگر ہماری ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھیں تو ہم ہر وقت کلرز میں گھسے رہتے ہیں. تو اس میں اور میرے بچوں کا ایک ہی حال ہے، اگر ہمیں 5 منٹ بھی ملتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ اپنے کلرز کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو اب اس لیے یہ ایک اتنی سیٹسفیکشن دیتی ہے یہ چیز کہ یہ آپ کے ذہن کو بڑا کلرز تر و تازہ رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کی جو ایک نیگیٹیوٹی ہے یا اس طرح کی اپروچ ہے وہ اس طرف آپ جا ہی نہیں پاتے. کبھی آپ نے اپنی خیالات ذہنی صحت کا اگر میں کہوں کہ اگر آپ پریشان ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آرٹسٹ ہو وہ بہت پریشان ہو تو اس کا اظہار ایک پینٹنگ بنا کے کرے اور پینٹنگ میں اپنے سارے ایموشنز جو ہیں، یہ تو ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے اور یہ تمام آرٹسٹ بڑے یوز ٹو ہوتے ہیں. لیکن میرا تھوڑا کام مختلف ہے کیونکہ میں تھوڑا یہ ٹینشن وینشن ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑتی. میرا ذرا ماحول بھی تھوڑا لائیولی رہتا ہے. جو ہماری آرگنائزیشن آتا ہے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کوئی ادارہ ہے، کیونکہ ہم نے ایسے ماحول رکھا ہے کہ شاید کسی کے گھر کا بھی نہ ہو. بڑا کلرفل سا ہنسی مذاق والا میوزک، ہم بڑا ایک لائیولی انوائرمنٹ رکھتے ہیں. تو وہ جو جیسی میری عادت ہے، میرے تقریباً تمام بچے اس ماحول میں ڈھل چکے. ایک ماہر نفسیات کی آپ کے ادارے میں جیسا آپ نے کہا کہ ان کو وقتاً فوقتاً اپنے علاج دیے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا ایسی ذمہ داری ہو سکتی ہیں کہ کبھی وہ آئے وہاں پہ وزٹ کرے؟ اگر کیونکہ ہمارے یہ کافی ماہر نفسیات سن رہے ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ، ہم تو ویلکم کریں گے انہیں کہ اگر کوئی ایسے آتا ہے اور بچوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھی ان کو ایک مثال کے طور پہ اگر ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا ویسی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انہیں تھوڑا موٹیویٹ کرتے ہیں، تو ہم تو ہر کسی کو ویلکم کرتے ہیں. اور اس طرح کے سیشنز ہو بھی چکے ہیں. لیکن اگر اس طرح ہر کوئی پارٹیسپیٹ کرے اور مختلف جگہوں پہ جا کے ایسے سیشنز کرے تو میرے خیال میں ایک بہت واضح فرق آ سکتا ہے. زبردست، ایکسیلنٹ. یہ مجھے بتائیں کہ آگے آپ کا اس رنگیت ویلفیئر آرگنائزیشن کو لے کے کیا ویژن ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس کے ساتھ اور کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے؟ نیشنلی تو آپ کو ماشاءاللہ مل چکا ہے، آپ کو ایک بہت پذیرائی
اور انٹرنیشنل بھی ہو رہی ہیں, اور کیا کیا آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہیں گی کہ جو اس کو؟ ابھی تو جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ریسنٹلی ہم شفٹ ہوئے ہیں بڑی جگہ پہ, ابھی ادھر تعداد ماشاءاللہ جیسے بڑھ رہی ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہزاروں میں اس کو لے کے جائیں. دوسرا ٹائم کے ساتھ ہمارے جیسے مختلف ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتے ہیں, یہ ایک بچوں کے لیے مطلب بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے. پشاور یونیورسٹی سے لے کے افغان کمشنریٹ تک ہماری ایگزیبیشنز ہو چکی ہے. یہ ایک بہت واضح فرق ہے, اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے انشاءاللہ. ارادہ یہی ہے کہ اس کو آگے پورے پاکستان میں بھی اس طرح کی اپنی ایگزیبیشنز کروائیں, اور تاکہ جو دوسرے بچے ہیں اس ٹائپ کے, جو اگر اسٹریٹ کڈز نہیں بھی ہے, جو غریب گھروں سے, انہیں تھوڑا حوصلہ ہو کہ بھئی ایسی بھی جگہ ہیں یا ادارے ہیں جو انہیں سپورٹ کرنے کے لیے حاضر ہیں. اور اگر کوئی اور فیملی کا جو کہ بہت ہائی ایجوکیٹڈ فیملی کے بچے آ کر آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں, ہم انہیں بھی ایڈمیشنز دے دیتے ہیں, پھر ہم ان سے فیس لیتے ہیں. اوبیسلی ادارہ ہے تو ان کی فیسز بھی ہمارے پھر کام آتی ہے. لیکن جیسے ابھی آپ نے کویسچن کیا کہ آگے جو ارادے ہیں, تو انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ پہلے کے پی کے لیول پہ اس کام کو پھیلاؤں. ابھی تو جیسے باڑہ خیبر میں میرا یہ سیٹ اپ ہے, تو میری کوشش یہ ہے کہ میں صدر یا ٹاؤن کی سائڈ پہ جاؤں تاکہ ادھر کے لوگوں کے لیے آسانی ہو. اس کے ساتھ اگر ہم پورے کے پی کے میں ایک نیٹ ورک پھیلا سکیں, جیسے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اپنی مدد آپ کے تحت اگر وہ ہمارے ساتھ چلا سکے ایک سلسلہ, تو ہم اس کو پورے پاکستان میں لے کے چلیں گے. اب چند مشکل سوال میں سمجھتا ہوں کہ ایک تلخ حقیقت پہ شاید اگر اس کو ریفریز کروں, آپ کے پاس تو بہت بچے ہیں, 250 سے زیادہ تو ابھی بچے ہیں, اس کے علاوہ اور بڑے ایسے بچے جو کامیابی کی طرف چلے گئے ہیں. ہمارے معاشرے میں پاکستان میں ابیوز بہت ہے. اگر ابیوز کی میں بات کروں, ان بچوں پہ جسمانی تشدد, بچوں پہ جذباتی تشدد, جس کا تو کوئی وہی نہیں ہے یہاں پہ, کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن بچوں کے ساتھ ایک جنسی تشدد, ایسے کبھی بچے آپ کے پاس آئے ہیں, یا اگر آئیں تو کیسے آپ ان کو انوالو کریں گی؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ابھی تک 4 سال ہم لوگوں کا چل رہا ہے, لیکن میرے پاس اس ٹائپ کا کوئی کیس نہیں آیا. اگر آیا ہوتا تو میں اس کو بھی ایک بہتر طریقے سے ہینڈل کرتی. لیکن باقی کافی سارے ایسے بچے آئے ہیں جو چوری میں انوالو تھے, جو ڈرگز میں انوالو تھے, اور انہوں نے ہمیں خود بتایا ہے. ڈرگس میں مطلب کوئی نام لیا انہوں نے کسی ڈرگ کا؟ انہیں جیسے فورس کیا جاتا تھا کہ آپ نے اس کو ادھر سے ادھر لے کے جانا ہے, اور وہ باقاعدہ ڈرگ اسمگلنگ میں, اور انہوں نے مطلب جو چوری وغیرہ ہے اور اس ٹائپ کی چیزیں. تو یہ جو چھوٹے بچے آتے تھے تو وہ پھر ٹائم کے ساتھ جیسے ہمارے ساتھ عادی ہو گئے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے جو ایریاز ہے, گاؤں ہے, علاقے, وہاں پہ جو بڑے ہیں ان کے اسپیشلی, تو وہ انہیں کافی ان چیزوں میں گھسیٹتے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کو. اور پھر آپ یقین کریں کہ ایک ٹائم پھر ایسے آیا کہ شروع میں تو جیسے اس علاقے کے لوگ ہمارے خلاف تھے, لیکن پھر بعد میں ان کے پیرنٹس ہمارے پاس آنا شروع ہوئے کہ بھئی آپ کے پاس ہمارے بچے جتنا ٹائم رہتے ہیں یہ سیف رہتے ہیں. تو پھر لوگوں نے اپنی خوشی سے بچوں کو مطلب کہ وہاں سے بلانا ہی چھوڑ دیا. مطلب اگر کوئی شام تک بھی رہتا تھا تو ان کے وہ پیرنٹس اس چیز پہ خوش ہوتے تھے کہ یہ اس ماحول میں نہ ہی رہے تو بہتر ہے, کیونکہ جو ان کے ایریاز ہے جدھر سے یہ بچے بلونگ کرتے ہیں, میرے خیال میں کہ 90% لوگ تو ڈرگز میں اور آئس میں اور ان چیزوں میں آلریڈی خود ہی انوالو ہے, یا وہ اس کی اسمگلنگ کرتے ہیں یا وہ اس کا یوز کرتے ہیں. یہی ہمارے معاشرے کی ایک نیگیٹو ایکسپیکٹ ہے کہ ڈرگس, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل میڈیا میں بھی, کراچی میں بھی ایک ڈرگ کیس, منشیات کیس جاری ہے جس میں قتل ہو چکے ہیں. اور جس لیول پہ آپ کام کر رہی ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں اپنی نفسیات میں, ایڈکشن میں, تو ہم بھی اسی ایج کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ولنریبل جو بچے آپ کے پاس ہیں یہ ولنریبل گروپ ہے. اور میرے خیال میں آپ جو کام کر رہی ہیں یہ تو اور بھی ہمارے لیے مطلب ایک موٹیویشن ہے. کاش میں تصور کر سکتا ہوں کہ حکومت بھی اس پیٹرن پہ کام کرے, کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں. یہ سسٹم, اتنا اچھا سسٹم آپ نے بنایا کہ اگر حکومت اس کو اڈاپٹ کرے تو اگلے 10 سال میں پاکستان میں جو منشیات, ڈرگ, یہ ساری چیزیں اگر ختم نہیں ہو سکتی تو آدھی سے زیادہ کم ہو سکتی ہیں. بالکل, بٹ چلے اگر ہم گورنمنٹ پہ اگر اس طرف نہ بھی جائیں, مطلب اگر ان کے اپنے بڑے کافی ہر وقت مسئلے ہوتے ہیں, لیکن اگر لوگ بھی اٹھ کے ایک انٹرسٹ لے لیں. اور اگر ذاتی طور پہ اپنی بات کروں تو میری اتنی پوزیشن نہیں تھی کہ مطلب مجھے کافی اپنی چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا. یہ اس طرح اتنا آسان نہیں ہوتا کوئی سیٹ اپ چلانا. کیا ہوا تو مشکلات چلے؟ نہیں مشکلات مطلب اوبیسلی اتنی, ہاں جی, آرگنائزیشن بنی اور جتنی جمع جتنی جی گھر میں بنائی. ایئر لائن کی ایک جاب ہوتی ہے جس میں پوری دنیا ٹریول کر رہی ہوتی ہے, ایک اچھی گلیمرس جاب ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ایک دم آپ نے وہ چھوڑ کے یہ کیا. بالکل,
بتائیے. یہ وہاں سے تو گولڈن شیک ہینڈ لیا اور وہاں سے جتنے بھی الاؤنسز ملے وہ سب میں نے یہاں پہ مطلب یوز کیے. میں نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا. مجھے شروع میں لوگ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں, لیکن میں انہیں یہی بتاتی تھی کہ آپ اپنے آپ کو پہلے پروف کرو, سپورٹ آپ کو لازمی ملے گی پھر ٹائم کے ساتھ. تو یہ نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کو اگر ہم چھوڑ کے بھی بات کریں تو اگر جیسے ایسے لوگ ہیں جو بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں تو وہ اس طرح کے انیشیٹو لے سکتے ہیں, جو کہ ارب پتی ہے, کروڑ پتی ہے. تو وہ لوگ اگر اٹھ کے بھی اگر اس طرح کی, اور کچھ نہیں ہے, اگر جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا اس ٹائپ کا کوئی کمیونٹی سینٹر بنا دے, تو میرے خیال میں اس اپنے علاقے کے لیے بھی کچھ کر لے تو بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. اور سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے اس کو صرف ریپلیکیٹ کرنا ہے, کوئی نیا سسٹم نہیں بنانا ہم نے. کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. میرے خیال میں اگر ایک آپ ایڈ چلاؤ تو ہر طرح کے ٹیچرز آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس وسائل ہے, جیسے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, میں نے زیرو سے شروعات کی, اپنی جمع پونجی ساری اس پہ لگا لی, اور اللہ کا شکر ہے. میں بار بار کہتا ہوں موٹیویشن نہیں, بالکل یہی بات ہے, اور میں اپنے ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں, جب آپ کے پاس موٹیویشن جس کو لوگ پیشن کہتے ہیں وہ نہیں ہے, آپ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا, ایک پینسل بھی نہیں اٹھا سکتے. اور آپ یقین کریں کہ ابھی جیسے 4 سال ہو گئے تو اب میرے ساتھ مطلب شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو نہ کھڑا ہو. اب ہمیں لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں, خوشی سے آتے بھی, ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہمارے کام کو بہت زیادہ مطلب پسند کیا جاتا ہے. لیکن اوبیسلی اگر شروع میں کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کوئی سیٹ اپ کھول لیا ہے, کوئی این جی او کھول لی اور میرے ساتھ ساری دنیا کھڑے ہو کے مجھے سپورٹ کرے گی, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی محنت سے, اپنے کام سے خود پروف کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں رہتی کہ کوئی آپ کا ساتھ نہ دے. آج صبح ایک بندے نے مجھے کال کی, اس کو بھی کوئی کسی پروجیکٹ میں کانفیڈنس کی کمی تھی, تو میں نے کہا سب سے پہلے جو آئینے میں کھڑا ہوا شخص ہے اس کو کانفیڈنس میں لو, اس پہ اعتماد کرو, یعنی کہ اپنے آپ پہ اعتماد کرو, اور پھر روزانہ صبح اٹھو. اور یہ میرے خیال میں آپ ان کی جیتی جاتی مثال ہے. لیکن جی سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن واضح فرق جو فیمیل ہونا ہے نا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایز اے فیمیل ہو کے یہ کام کرنا, فیمیل ہونا, پھر میں کہتی ہوں پٹھان ہونا سب سے بڑا چیلنج ہے بذات خود, کیونکہ اتنے مسئلے اس میں آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اب آپ دیکھو, اگر آپ میڈیا میں آتے ہو, مطلب آپ ایک اچھے کاز کے لیے آتے ہو کہ میں بات کر سکوں, تو اب میں گھر والوں کو بتاتی تھی کہ میں مطلب آرٹسٹ بنی گی اور ساری دنیا مجھے جانے گی. اب جی انہیں یہی تھا کہ پتہ نہیں یہ تو کوئی آرٹسٹ بنے گی اور کدھر ویڈیوز بنائے گی اور کدھر بال لہرائے گی. مطلب انہیں جو ہم لوگ کی ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ کچھ اور ہے. بھائی آپ اپنی بیٹیوں پہ, بہنوں پہ ایک بھروسہ کرو, یقین کرو, اور انہیں وہ ایک اگر وہ ایک پازیٹیو چیز کرنا چاہ رہی ہے تو آپ انہیں اس میں سپورٹ کرو. لیکن یہ تھا کہ اکیلے مطلب یہ سارا کچھ آپ کو خود ہی فیس کرنا پڑتا ہے, بعد میں پھر سب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر ایک عورت آج سے 10-12 سال پہلے یہ انیشیٹو نہ لیتی, اگر وہ آج باتوں میں آ جاتی, تو آج 250 سے 300 بچے یا اس سے زیادہ خاندان کی میں بات کروں گا جو کہ آگے لے کے اس معاشرے کا حصہ بنیں گے, اس معاشرے کو چینج کریں گے, وہ نہ ہوتا. اور ایک نیگیٹو کانسیکوینسز, نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے تھے, چوری, کرائم, ڈرگز میں جا رہے تھے, اب وہ آرٹ, آئی ٹی, کمپیوٹرز میں آ رہے ہیں. تو اگر ایک عورت ہما نے یہ نہ لیا ہوتا یہ چینج, تو یہ شاید نہ ہوتا. اور اسی لیے یہ میں کہوں گا نا کہ آپ کی ایک ایسی پرسنالٹی ہے ہماری کے پی کے کی خواتین کو, اس کو انسپریشن کرنا چاہیے بہت. لیکن آپ بذات خود ہیں تو انسان ہی, اور انسان کی جسمانی صحت کے ساتھ مینٹل صحت بھی ہوتی ہے. ایموشنلی آپ نے کیسے کوپ کیا؟ اتنی مشکلات آئیں, اتنے مسئلے آئے, فائنینشلی آئے, لوگوں کی طرف سے تنقید آئی ہوگی جو کہ آپ کو توڑ دیتی ہوں گی اندر سے. کبھی کوئی بچے ہوں گے جو کہ اتنی آسانی سے نہیں اس کو آپ رکھ سکتی ہوں گی. آپ خود اپنی ایموشنل, آرٹ کے علاوہ, آرٹ کا تو میں نے پوچھ لیا, اپنے آپ کو کیسے ایموشنل ہیلتھ کیسے صحیح رکھتی ہیں جب مشکلات آئیں؟ ایکچولی میں یہ کہوں گی شاید کہ بڑا بچپن سے میں چیزیں فیس کرتی آ رہی ہوں, مشکلات اسپیشلی, تو وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو بڑا اسٹرانگ کر دیتے. میرے خیال میں تو جتنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں اس کو میرا خیال ہے بڑا ایزی لیتی ہوں, اور اس کو حل کرنے پہ میرا کنسنٹریٹ ہوتا ہے. مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی بیٹھ کے کسی چیز کو لے کے میں نے سوچا ہو یا پریشان ہوئی ہوں. مطلب کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے میں اس کو انن فنن اپنے حساب سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. حاوی خود پہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ساتھ کئی ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں, مجھے ان کا بہت زیادہ خیال رہتا ہے. تو اگر لیڈر ہی گر پڑ جائے, کمزور پڑ جائے, تو آپ باقیوں کے لیے وہ ایک مشعل راہ بن نہیں سکتے. تو بڑا اسٹرانگلی ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے, فیس کرنا پڑتا ہے, اور مشکل تو جتنی بھی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے گزر جاتی ہے. بس ایک اسٹرانگ بلیو ہونا چاہیے خدا پہ, جو میرے کنیکشن وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کبھی کوئی جو مشکل ہوتی ہے رہتی نہیں ہے, مطلب میں نکل جاتی ہوں مسائل سے. یعنی کہ جب بھی آپ پہ اسٹریس آئے آپ خود سے اس کو حل کرتی ہیں. دوسری بات یہ جب بھی اسٹریس آئے اس کی ذمہ داری اٹھاتی ہیں. تیسری بات کہ ہمارے معاشرے میں جب اسٹریس آتا ہے لوگ چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں, آپ فیس کرتی ہیں. فیس کرتے ہیں, اور پتہ نہیں میری یہ اچھی عادت ہے کہ بری عادت ہے, میں کسی کی بات نہ مانتی ہوں نہ مشورے پہ عمل کرتی ہوں. مجھے بس جو خود چیز صحیح لگتی ہے اس وقت اس کے لوگ اگینسٹ بھی ہوتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے, بٹ بعد میں وہی چیز ٹھیک ہوتی ہے. الفاظ چینج کر کے بتاؤں کہ آپ کو جو چیز سمجھ میں آتی ہے آپ وہ کرتی ہیں, میں وہ کرتی ہوں, اس کو صحیح کر لیتی ہیں, اس کو صحیح کر لیتی ہوں. اور اس کو شروع میں لوگ اگینسٹ ہوتے ہیں کہ یہ مت کرو, جیسے اسٹریٹ کڈس کا تھا تو بڑے سب میرے خلاف تھے کہ بھائی یہ تو انہیں تو مطلب بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, لوگ انہیں کس طریقے سے باہر اگنور کرتے ہیں, اور تم انہیں مطلب آرٹ کی طرف لے کے جاؤ گی. اور مطلب ایک لوگوں کو وہ لگتا تھا, لیکن وہ وقت کے ساتھ ثابت ہو گیا. اور اب بچوں کی اچیومنٹس دیکھیں کہ وہ ایک نیشنلی ایوارڈز لے رہے, انعام لے رہے. اب کی میں اس بات کو ایک میرے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈیسیجنز آر ناٹ پرفیکٹ, یو ہیو ٹو میک دیم پرفیکٹ. تو یہ آپ نے سارا اس کو کیا. رمضان آ رہا ہے ابھی, رمضان میں سنا کہ آپ کی بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپ لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ ایکٹیویٹیز تو ایسے چونکہ رمضان ہوتا ہے تھوڑا اس مہینے کا ایک اسپیشل خیال, تو خیر ہمارے لیے تو ہر دن ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ایز اے مسلم اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو اپنی ایک اسلامک جتنے بھی ہمارے ٹاپک ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں, چاہے کیلیگرافی کے حوالے سے, ہمیں تمام چیزوں پہ اسی طرح فوکس کرنا پڑتا ہے. لیکن رمضان میں اسپیشلی ہم پھر کیلیگرافی کی طرف ذرا زیادہ چلے جاتے ہیں. پھر ہمارے اس پہ ذرا سیشن زیادہ ہوتے ہیں, اور کچھ ہم پھر پینٹنگز وغیرہ کیلیگرافی کے بناتے ہیں. یہ ایک ویسے ہی ایک ہماری اس میں اپنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں اسپیشلی کیلیگرافی پہ کام کریں, تو وہ ہماری تھوڑی ایکٹیویٹی پھر چینج ہو جاتی ہے. لیکن بزی تو ہم خیر ہر وقت ہوتے ہیں. میرا خیال میں ہمارا تو کوئی دن ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کچھ مختلف نہیں کر رہے ہوتے. اگر کوئی مطلب ایسے تو خیر ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام نہ ہو ہمارے پاس, لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو تو کھڑے ہو کے اپنی کسی ایک اینٹ پہ کلر ہی شروع کر دیتے ہیں. لیکن کرتے رہتے ہیں ہم, نہ میں فارغ بیٹھتی ہوں نہ اپنے بچوں کو بیٹھنے دیتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمام بچے ویسے ہیں کہ ایک اسپرٹ آ چکے ہیں ان میں. میرے سے نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی تھوڑا سا بھی ڈھیلا ہو یا کام چور ہو, یا مطلب ایسے لیزی سے لوگ مجھے نہیں, میں خود بڑا ایکٹیو رہتی ہوں. اور جتنے میرے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام ویسے ہی ہیں, ایکٹیو, ہر وقت بھاگ دوڑ والے. اچھا, ایک آرٹسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا اسٹوری ٹیلر ہو. وہ ٹیلنگ جو ہے اسٹوری وہ اپنی آرٹ کے ذریعے کرے, اپنے قلم کے ذریعے کرے, برش کے ذریعے کرے, یا کوئی چیز بنا کے کرے. آپ تو ایک اچھی اسٹوری ٹیلر ہیں, ہمیں آج کے مائنڈ کاسٹ میں اندازہ ہو ہی گیا ہے. آپ کے بچے, ان میں بھی کوئی ایسی اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے جو ویژولائز کر کے اس کو بنائیں, یا پھر آپ ان کو یہ اسکل دیتی ہیں؟ شروع میں تو اوبیسلی بچوں کے لیے تھوڑی یہ چیزیں سمجھنا مشکل تھی, لیکن یہ تھا کہ جیسے میں نے ان کے ساتھ خود سیشن کیے اسٹوری ٹیلنگ میں نے جیسے آپ کو بتایا بھی کہ انہیں میں کوئی اسٹوری جیسے سناتی تھی, پھر انہیں ہم باقاعدہ طور پہ انہیں بتاتے تھے کہ آپ اپنے مائنڈ سے اس وجہ سے کوئی بھی چیز اٹھا لو کہ آپ نے اس سے کیا رزلٹ نکالے اسٹوری سے. لیکن اس میں ہمیں کافی باقی لوگوں نے بھی سپورٹ کیا ہے. بیکن ہاؤس وغیرہ کافی ایسے اسکول ہیں جن کے ٹیچرز نے آ کے بھی ان کے ساتھ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز کیے ہیں. لیکن ابھی تو بچے ماشاء اللہ اتنے ہمارے سمجھدار ہو چکے ہیں کہ اب وہ خود سے جو جتنے ان کے آس پاس کی اسٹوریاں ہوتی ہے یا جو بھی ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ خود بھی بڑے آرام سے اس کو کر دیتے ہیں. اتنے بڑے جو نام ہیں, آپ کہیں کہ وہ آ کے ٹریننگ بھی دیتے ہیں بچوں کو, تو یہ تو بڑی ایک اچیومنٹ ہے. لیکن مجھے ایک اور بات بھی جو میں نے دیکھی ہے کہ آپ کے جو کچھ بچے ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کے ان اسکولوں میں, بیکن ہاؤس, بالکل سٹی یا اس طرح کے اسکولوں میں جا کے ورک شاپ دیتے ہیں. سٹی اسکول میں ہمارا ہوا تھا, جو حیدرآباد کیمپس ہے وہاں پہ میں اپنے بچوں کو لے کے گئی تھی اور وہاں پہ ہماری ورک شاپ ہوئی تھی. اور یہ ایک بہت بڑا چینج ہے کہ وہ بچے جو کہ اسٹریٹ کڈس تھے, جو کسی کے مطلب اس میں تھے ہی نہیں حساب میں کہ بھئی انہیں بھی کوئی کچھ سمجھے, اور ان بچوں کا میرے ساتھ ٹیم میں جانا اور وہاں پھر ان بچوں کو سکھانا, یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. میرے خیال میں شاید ہی کہیں دنیا میں ایسے ہوا ہو. اور ابھی ریسنٹلی تقریباً 10 دن پہلے ہم نے اے پی ایس میں ایک ورک شاپ کی ہے, اور وہاں پہ اوبیسلی اے پی ایس میرے لیے بہت بڑا نام تھا, اور میرے لیے بہت, میں کہوں گی کہ میری زندگی کی ایک ایسی خوشی تھی جو شاید آگے شاید مجھے نہ ملے, کیونکہ اس اسکول کا جو ہم سب کو جیسے پتہ ہے کہ اس حادثے کی وجہ سے جو ایک ہماری سمپتھی ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے. بٹ مجھے بہت زیادہ خوشی تھی کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور انہی اسٹریٹ کڈس کو میں لے کے گئی اور انہی بچوں نے وہاں ان بچوں کے ساتھ ورک شاپ کی.
وہ بچے جو کہ ڈرگز میں آگے جا سکتے تھے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں میں کباڑ اٹھاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیگنگ بھی مانگتے ہیں چوک میں، آگے جا کے ان میں سے کچھ تعداد کرمنلز کی بھی بنتی ہے. اب ان کو آپ نے ٹرانسفارم کیا، انسپائر کیا اور ایک الگ انسان بنا کے، اور ان لوگوں کو آپ نے ورکشاپس دی جو کہ ہیوی، جو کہ کہتے ہیں نا جس کو بہت اچھے اسکولوں کے بچے ہیں. تو یہ ایک میں کہوں گی کہ آپ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب جیسے یہ لوگ ہمارے ساتھ مکس ہونا شروع ہوئے ہیں، ہم پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں، ایک عزت دیتے ہیں، تو آبویسلی ایک سب کا اس میں ساتھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اکیلے آبویسلی آپ کچھ بھی کر لو، آپ اتنا نہیں آگے جا سکتے. اس کے لیے تو میں جیسے بار بار کہہ رہی ہوں کہ جتنا بھی میں شکریہ لوگوں کا ادا کروں وہ کم ہے، جو آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کے کاز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ یہ بتائیں کہ اس پورے اس سفر میں اگر آپ ایک یا دو بندوں کو کہنا چاہیں جو کہ بہت زیادہ انہوں نے آپ کی سوچ کی، میں یہ نہیں کہوں کہ فائنینشیل طور پہ یا فزیکل آپ کے ساتھ، لیکن آپ کی سوچ کی بہت زیادہ تائید کی ہو، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کر سکتی ہو، کرو گی اور کر رہی ہو. یہ صرف میرا اپنا آپ ہی ہے، جو اپنا آپ ہی ہے میرا، جس نے مجھے کھڑے رکھا ہے کہ مطلب اپنا مجھے بس پتہ تھا کہ میں اس کو کر لوں گی، ہر طرح کے حالات سے گزر جاؤں گی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شروع میں تو میری اپنی فیملی میرے اگینسٹ تھی، تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا، بس اوپر اللہ کی ذات تھی اور نیچے میں اکیلے کھڑی ہو کے میں نے سب تمام چیزوں کا مقابلہ خود کیا ہے. میرے خیال میں آپ کے اپنے آپ سے کوئی بہتر آپ کا ساتھی نہیں ہوتا. مس ہما، مجھے یہ بتائیں کہ ایک لیڈر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو ایک خود پہ یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میری ڈائریکشن سیدھی ہے، میری جس سمت میں جا رہی ہوں وہ ایک پازیٹیو راستہ ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، یا میں نے اس چیز کو آخر لے کے جانا کہاں پہ ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک واضح بات ہے کہ خود پہ یقین ہو. دوسرا، آپ کی مستقل مزاجی بہت زیادہ ضروری ہے. زندگی میں کبھی بھی وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جو مختلف طرح کے بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا آج کچھ ہے، کل ارادہ کچھ ہے، تو وہ ساری زندگی ڈگمگاتے رہتے ہیں. میرے شروع سے جیسے ایک سوچ تھی کہ میں نے غریبوں کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے ایک آرٹ اکیڈمی بنانی ہے، کیونکہ میں نے بڑی مشکلات سے آرٹ سیکھا تھا، بڑی بڑی فیسز بڑی مشکل سے پے کی تھی. تو شروع سے ایک ڈائریکشن کلیئر تھی کہ بھائی میں اس چیز کو لوگوں کے لیے آسان کروں گی اور ایسے بچوں کی آواز بنوں گی، طاقت بنوں گی، انہیں برش پکڑاؤں گی جو کسی کے وہم و گماں میں بھی نہ ہو. تو آپ کی یہ مستقل مزاجی اور آپ کو اپنے مقصد کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ جب تک خود میں کلیئر نہیں ہوتے، میرے خیال میں آپ پھر کچھ نہ کر سکتے، نہ آگے بڑھ سکتے، کیونکہ ایک واضح آپ کو اپنا راستہ ہی جب نظر نہیں آتا تو obviously آپ پھر کام کس کاز پہ کرو گے. تو میرے خیال میں آپ کی پوری محنت اور مستقل مزاجی اور خود پہ یقین یہ بہت لازمی چیزیں ہیں. لیکن آج کل تو ہر بندہ پیسہ کمانا چاہ رہا ہے جلدی. کہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں بھی پیسہ کماؤں، بہت زیادہ پیسہ کماؤں؟ جتنا اگر ہم دیکھیں، جو ابھی میں یہاں پہ تو نام نہیں لے سکتی، لیکن جو جتنی چیزیں ہیں جن میں اسپیشلی یہ ینگسٹر کو انوالو کیا جاتا ہے کہ آپ کے بس شارٹ کٹس ہے، آپ اس سے یہ سیکھو وہ سیکھو، اور بہت زیادہ بچے اس طرح ان چیزوں میں پڑ چکے ہوئے ہیں اور اپنے طور پہ کافی اس پہ پیسہ بھی برباد کر چکے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت صرف یہی ہے کہ آپ زندگی میں جب بھی کچھ بھی بنو گے صرف آپ محنت کر کے بنو گے. ادروائز یہ جو شارٹ کٹس ہے اس سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں پہ پہنچنا ہے تو آپ کو ایک مستقل مزاجی سے بھرپور محنت کرنی ہوگی. ہم لوگوں سے ایک جو ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر ہمیں اسٹیشنری چاہیے یا جو بھی ایسی چیز، تو ہم وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز خود ہی لے کے آؤ اور بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کرو. تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ اب ہمیں سپورٹ کیا جاتا ہے. بہت شکریہ، آج آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں، مائنڈ کاسٹ میں آئی ہیں، اور آج آپ ایسی شخصیت ہے کہ جن کو دیکھ کے مطلب میں تو بہت انسپائر ہوا ہوں. آپ کے موٹیویشن، پیشن اور کریکٹر، کنسسٹنسی زندگی میں انسان کو کامیاب بناتی ہے. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ یہی کہوں گی کہ کسی بھی کام کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھے اور نہ کسی انسان کو چھوٹا سمجھے. کیونکہ جو ایک مثال میں نے ابھی آپ کو دی ہے کہ پرسوں میرے ایک بچے نے اتنے بڑے لیول پہ جا کے ون کیا ہے. یہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو ہاتھ گاڑی چلاتا تھا سنڈے مارکیٹ میں، جسے میں نے موٹیویٹ کیا اور جو 3 سال میں اسٹیج پہ پہنچ چکا ہوا ہے. تو جتنا بھی اگر آپ اپنے حصے کا جو کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ ضرور کریں، بے شک وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والا کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو میری تو سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس سب ایک کار خیر ہے، اور جتنا بے شک ایک لفظ بھی اگر کسی کو سکھائے تو اس کے لیے
ضرور سوچے, کوشش کرے. صرف اپنی فیملیز, اوبیسلی میں نے دیکھا ہے لوگ اپنی افراتفری نفسا نفسی میں صرف خود پہ اور اپنی فیملیز پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, باہر کوئی جھانکنا پسند بھی نہیں کرتا. لیکن اگر ہم تھوڑی سی بھی ذمہ داری اٹھا لیں تو میرے خیال میں خود ایک بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں. کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے, کسی خواب کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی شخص کو چھوٹا نہ سمجھے. اسی کے ساتھ دوستو آپ لوگوں نے سنا یہ میڈم جلوت ہما ایک انسپائریشن کی کہانی ہے, ایک مینٹل ہیلتھ ریزیلینس کی کہانی ہے, اور کس طرح اس اکیلی شخصیت نے 250 سے 300 بچوں اور ان کی زندگیوں اور ان کے خاندانوں میں بدلاؤ لایا, جو کہ معاشرے میں ایک منفی کردار ادا کر سکتے تھے, اب وہ معاشرے کا ایک اثاثہ ہوں گے. یقین ہے کہ آپ کو اس سٹوری سے, ان پرسنالٹی سے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور میڈم جلوت ہما سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہم ڈسکرپشن میں ان کے کانٹیکٹس ڈیٹیل بھی ڈال دیں گے, اور ہمیں آپ کمنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.